ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلت السلام والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه يا سيدي الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين الثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی بد ترام پیر طریقت رہبر شریعت شفقت ام محبت سودادہ پیر سید سرفراز حسین صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ رحمت عالیہ خدمت شریف علماء اہل سنت ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی توفیق سے اور اپنے فضل و کرم سے اپنی خصوصی عنایت سے ہم سب کو بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر بے پایاں احسان ہے اور اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا. اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ صاف فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی زندگی کے معمولات میں اس کو شامل فرمائیں. یا آقا علیہ السلام کی طرف سے امت کے لیے خصوصی تعلیم ہے، خصوصی پیغام ہے اور حکمن فرمایا کہ دو دعائیں تمہاری طرف فرض ہیں، ایک ایمان کی اور ایک ایماندار عادل سربراہ کی. اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں ان دونوں دعاؤں کو
آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم صاحب خانہ نے اپنے گھر میں ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے جس میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، محبت کو، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ خصوصی محبت فرمائی کہ محترم بہتر صاحب نے ایمرجنسی ان کو ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کی اور وہ تشریف لائے۔ ان کی شفقت، ان کی محبت ہمدردی الحمدللہ ہم کے ساتھ ہے۔ اللہ کو زندگی لمبی صحت پر عطا فرمائے اور عظیم شخصیات کا سایہ ہمارے سر پر قائم فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کی آل سمجھ کر، خون سمجھ کر محبت کا، پیار کا، اتباع کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا اور اپنے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے حوالے سے دو باتیں مختصر سے وقت میں، ایسا مہینہ تو جو ثانی کا چل رہا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے حوالے سے دو باتیں موقع مال کی مناسبت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی محبت کی عطا کا ذکر کیا ہے، محبت کی یعنی دینے کا ذکر کیا ہے، اور بھی اس میں سیگا جمع استعمال کیا کہ سب کو شامل کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، الحمد سے لے کر والناس تک جتنا بھی یہ کلام الہیہ ہے، یہ اللہ تعالی نے خود کسی کو آ کر نہیں سنایا، کہ سنایا ہے، اور نہ کسی کو آ کے سکھایا ہے۔ یہ سارا کا سارا کلام زبانی نبوت سے نکلا ہے، سبحان اللہ، اس کا خروج زبانی نبوت سے ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری کلام کی تلاوت زبانی نبوت سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا بھی فرمایا اور ایمانداروں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اسی پر ہی موت عطا فرمائے۔ تو میرا آقا علیہ السلام کی خوبصورت زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کلام کا خلود ہوا، تلاوت ہوا اور فرمایا جا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا تو پہلے ہی فرما رہے، سارا کلام سنایا، تلاوت کیا، آپ کی زبان مبارک سے اس کا خروج ہوا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں حدیث میں تشریف فرما ہے، الحمد سے لے کر والناس تک جہاں بھی لفظ قل تاکیدی لفظ آ رہا ہے، یہ ان مقاموں پہ آتا ہے جہاں کوئی خاص پیغام ہو، سبحان اللہ، کوئی ماشاءاللہ، خاص پیغام ہو جو قابل توجہ ہو، سبحان اللہ، ضروری گفتگو، سبحان اللہ، ضروری پیغام ہو۔ پھر لفظ الا آ رہا ہے، لفظ ان آ رہا ہے، یہ سارے تاکیدی لفظ ہیں۔ کچھ مقاموں پر رب نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں، سبحان اللہ، کیا کچھ مقاموں پر گفتگو کرنے سے قبل، پیغام دینے سے قبل اللہ رب العزت نے قسم ہی اٹھائی، سبحان اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کو اپنی ذات کے لیے صیغہ جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، وہ کمال ہے، اور وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، سبحان اللہ، ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر تاکید لا رہا تو اپنے لیے نہیں لا رہا، تاکید اوروں کے لیے لا رہا ہے، تاکید پر تاکید ہے تو اوروں کے لیے ہے، اگر قسمیں اٹھا رہا ہے تو اوروں کے لیے ہے، صیغہ جمع لا رہا ہے تو اوروں کے لیے، اور جن کے لیے لا رہا ہے رب ان سے کوئی لالچ نہیں ہے، ان سے کوئی طمع نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی تاکید لا رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے، یا تاکید پر تاکید لا رہا ہے، یہ سارا معاملہ محبت کا ہے، سبحان اللہ، یہ سارا معاملہ محبت کا ہے، پیار کا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو نا، وہ جس سے حدیث قدسی آتی ہے کہ انما اکرم
من اکرم. سبحان اللہ. اے میرے بندے، اے بنی آدم، میرے احکامات کا تو نے اکرام کرنا ہے. میرے حکم کیا؟ میرے حکم کا تو نے کیا کرنا ہے؟ اکرام کرنا ہے. اگر عام لفظوں میں دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا. سبحان اللہ. تو میرا اکرام کر میں. اب یہ بتاؤ جس کا رب ہو جائے. سبحان اللہ. کائنات میں کسی کی ضرورت ہے اس کی طرف میری نگاہ سے دیکھ جائے. نہیں دیکھو نا جس کا رب ہو جائے. اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے رب سے محبت ہے، لوگوں مجھے رب سے محبت، یہ دعویٰ میرا ہے. میرا دعویٰ کمزور بھی ہو سکتا، میرے پاؤں پھسل بھی سکتے، میرے قدم ہاں جی ڈگمگا بھی سکتے ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے نا. لیکن یہ میرا دعویٰ کیونکہ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، لاغر ہوں، خطا کا پتلا ہوں، مجھے موت واقع ہونی ہے. میرا دعویٰ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا دعویٰ رب کی طرف سے مضبوط. سبحان اللہ. اور یہ دعویٰ اعلیٰ بھی ہے، عظیم بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور پختہ بھی ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی کمال سند ہے، سبحان اللہ. یہ کمال ضمانت اور گارنٹی ہے. سبحان اللہ. جو دعویٰ رب کی طرف سے ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، سبحان اللہ. مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، محبت ہے، پیار ہے. برحال یہ گفتگو طویل ہو جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تاکید وہاں لاتا ہے جہاں کوئی خاص پیغام ہے. سبحان اللہ. قسم وہاں اٹھاتا ہے جہاں سبحان اللہ. کوئی خاص. اب یہاں بھی خصوصی پیغام ہے. اللہ طرف ہمارا کل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ارشاد فرما دیجئے ان کنتم. سبحان اللہ. اب تم کے اندر سارے لوگ شامل ہیں. سبحان اللہ. سیگا جمع کا قاری صاحب سیگا ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپ پہلے علم ہو تو تھوڑی تاکید ہو جائے کہ نہیں. ان کنتم اندازہ کہ اعلان کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. اعلان اللہ خود کروا رہا ہے، کروانے والا وہ ہے اور زبان نبوت سے کروایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اعلان کروانے والا بھی اعلیٰ اور جس کی زبان سے کروایا جا رہا ہے وہ بھی اعلیٰ. جو اعلان ہو رہا ہے وہ بھی اعلیٰ. سبحان اللہ. سننے والے وہ بھی اعلیٰ. وہ بھی سبحان اعلیٰ. اللہ. ماشاء اللہ. اب جن کے لیے اعلان کروایا جا رہا سبحان اللہ. وہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلان کیا ہے کہ اگر تم میں سے اگر تم میں سے کوئی طالب ہے، کوئی خواہش مند ہے، کوئی متمنی ہے، کوئی طلبگار ہے، سبحان اللہ. دل میں تڑپ رکھتا ہے، سبحان اللہ. اشتیاق رکھتا ہے، اس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے، اس کی لگن ہے، سبحان اللہ. کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل سبحان جائے. اللہ. تم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کی دولت مل جائے، سبحان اللہ. اللہ کی محبت کا خزانہ مل جائے، سبحان اللہ. اللہ کی محبت کی ڈگری مل جائے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی محبت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا سند مل جائے. یہ تحفہ، یہ انعام مجھے رب کی طرف سے مل جائے. ان کن تم تحبون اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. لیکن آگے جملہ بڑا خاص آ گیا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ایک شرط رکھی. کیا رکھی؟ وہ میری شرط پوری کر دو، میں تمہیں اپنی محبت کی سند دے دیتا، میں اپنی محبت کی دولت دے دیتا. سبحان اللہ. دیکھو نا، کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی گھر بھی، کوئی دفتر، پرائیویٹ، سرکار، کوئی بھی ہے نا، کوئی بھی محکمہ ہے، وہاں ان کا ایک ڈسپلن، شرائطی، ایک نظام ہے، ایک قانون ہے. جو شخص اس کے مطابق چلتا وہ کامیاب ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں چلتا وہ ناکام ہو جائے گا. بلکہ جو اس کے مطابق چلتا ہے، گامزن رہتا ہے، کامیابی تو بڑی دور کی بات ہے، بہت عروج پائے گا، وہاں سبحان اللہ. بڑی ترقی پائے گا، عزت پائے گا، وقار، عزت. اگر اس سے ہٹ کے چلے گا تو رکام ہو جائے گا، خروج ہو جائے گا، نکل جائے گا، نکال دیا جائے گا اس کو. ایسے ہی نہ بولیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال بات فرمائی. فرمایا میں اپنی محبت کی دولت دینے کے لیے تیار ہوں. بھئی میں اپنی دولت محبت کی دینے کے لیے میں دیتا ہوں، لیکن ایک کام کرو. مولا وہ کیا؟ میں فتح بھی ہوں. سبحان اللہ. سبحان بس اللہ. تو میرے محبوب کی پیروی کر لو، سبحان میرے اللہ. محبوب کی. لیکن میں نہیں تین جملے دے رہا ہوں. کتنے؟ تین. لفظ فتح بھی اونی ہے، لیکن اس میں ایک پہلو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اور ایک ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے تعظیم و توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہے محبت، فقط محبت کرنا، اور ایک محبت کا پہلو ہے اتباع کی صورت میں، اور ایک محبت کا پہلو ہے تعظیم و توقیر یعنی ادب کی صورت میں، کہ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے، تعظیم و توقیر کیا ہے، قانون کیا ہے، اس بارگاہ کا نظام کیا ہے، ڈسپلن کیا ہے، اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں آنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کس انداز میں سننا ہے، یہ ایک علیحدہ حصہ ہے، اتباع کا حصہ علیحدہ ہے۔ جس طرح محبت کے بارے میں بزرگوں سے پوچھا تو ایک جملہ میں اکثر آپ سنا دیتا ہوں کہ اب جواب ہے کہ المحبت ہو اثار المحبوب، محبت پتہ کس کو کہتے ہیں کہ اثار المحبوب علی غیرہ، پوری کائنات یہاں تک کہ اپنی جان پر اپنے محبوب علیہ السلام کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، اعلیٰ سمجھنا، یہ محبت ہے۔ سبحان اللہ، اثار المحبوب علی غیرہ۔ اور ایک جگہ فرمائے گا المحبت الشوق الی المحبوب، ہر وقت اپنے محبوب کے دیدار کا، زیارت کا، ہر وقت ملاقات کا دل میں اشتیاق رکھنا، تڑپ رکھنا، محبت رکھنا، پیار رکھنا ہے، ہر وقت اس کے دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ وہ لمحہ آئے میں اپنے محبوب کا دیدار کروں۔ یہ بھی ایک محبت ہے۔ المحبت دوام الذکر للمحبوب، کثرت سے جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، کثرت سے اس کا ذکر کرنا، یہ بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ، ہر وقت تمہاری زبان اس کا ذکر جاری رہے، یہ بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ، ہر وقت اسی کو گائے، محبت ہے۔ میں وہ صاحب پڑھ رہا تھا کیس کے بارے میں، جس کا نام مجنون رکھا، تو آپ نے یہ صورت ہے سامنے، اس کو مجنون کب کہا گیا؟ ہم تو اکثر لفظ مجنون کہتے ہیں نا، لیکن اصل میں وہاں لفظ جو میں نے پڑھا ہوئے ہیں مجنون، کیا جنون، کیا ایسا ماشاء اللہ میں مجنون۔ میں ایسا پڑھ رہا تھا کہ اس کو یہ کیسے یہ مجنون بنا کب ہے، میں اس کی تحقیق میں لگا رہا، آخر کار میں اس نتیجے کو پہنچ گیا کہ یہ حضرت امام حسن کے دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ، قیس تھا نا، جو قیس تھا بڑا علم تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، عربی تھا، معمولی نہ سمجھے کہ یہ وہ جاہل تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، علمی بندہ تھا، بس محبت ہو گئی، محبت سچی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ ان کی محبت سے ہٹ کر جتنی محبتیں ہیں وہ جتنی بھی سچی ہیں لیکن ہیں مجازی۔ وہ بادشاہ تھا، ہے مجازی محبت، گو اس کو لیلا سے محبت سچی تھی لیکن تھی مجازی۔ حقیقی محبت یا اللہ سے ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کے علاوہ باقی سب مجازی محبت ہے۔ حقیقی محبت وہی ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، جس کو ہم اصلی محبت کہیں، صاف ستھری محبت کہیں، سچی اور سچی محبت کہیں، جو حقیقت پر مبنی ہو، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، آقا کے گھر والوں سے محبت، قرآن سے محبت، یہ ساری سچی محبت ہے۔ یہ ساری دیکھو نا، صحابہ کرام کی محبت ہے تو ان کو اگر درجہ مقام ملا ہے تو ان کی محبت کے صدقہ سے ملا ہے، آقا گھر والوں کو ملا ہے، اولیاء کو ملا ہے، تابعین کو ملا ہے، تبع تابعین کو ملا ہے، مفسرین کو ملا ہے، محدثین کو ملا ہے، مورخین کو ملا ہے، امام مجتہدین کو ملا ہے، فقہا کو ملا ہے، جس کو بھی ملا کہ نہیں جی۔ تو میں وہ سب پڑھ رہا تھا کہ یہ سامنے آ رہا تھا تو حضرت امام حسن مجتبی کو رہے تھے، ساتھ ساتھی بھی تھے، تو پڑھا لکھا تھا، اہل علم بھی تھا، تو سمجھدار بھی بڑا تھا۔ ملاقات ہوگی تو حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ کیس میں نے خلافت کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، میں نے خلافت ان کے سپرد کر دی، میں ان کو دے دی۔ تو آپ کو بتانا کچھ نہیں تھا، آپ کا کیا مشورہ؟ صحیح ہو گیا؟ آگے سے کیسے کہتا ہے آگے اگر مجھ سے اگر مشورہ دیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے
کہ حکومت کا کون ہے؟ تو میں کہوں لینا ہاں جی کیا کہا اس نے کہ میں کہوں اگر مجھ سے مشورہ یہ لیتا کہ یہ حکومت کس کو دینی ہے، خلافت کس کو دینی ہے، تو میں تو کہتا اس کی حقدار لینا. پھر امام وہی ہاں اس کی حقدار کون ہے؟ لینا. اس وقت امام حسن مجتبی کی زبان پہ لگ گیا تھا یار تو مجنون ہے. اس دن سے یہ مجنون رکھا. میں حیران ہو گیا. میں سب کیا گیا اس کا نام کیسے، سمجھدار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، علم بھی ہے، یہ جملے سے کم ملا ہے. تو میں اس کی تحقیق میں اگر آخر کار میں اس جناب نتیجے کو پہنچ گیا کہ سب سے پہلے اس کو مجنون کہنے والی ہستی حضرت امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی اس جملے کی بنا پر. وہ عاشق تھا اور محبوب اس کو کوئی رضا. اور ان کے بے شمار واقعات ہیں، ان کے بے شمار. یہ ایک واقعہ نہیں، پتہ نہیں کتنے واقعات مختلف طریقوں سے اور مختلف پہلوؤں سے ملتے. بلکہ میں چلو ایک بات اور ملا دیتا ہوں. ایک دن ان کے والد کہنے لگے کیسا نا بہت بجتی ہوگی، ہمارے خاندان کی عزت ہے، مقام ہے، وقار ہے، اب تو بہت تباہی بربادی ہوگی ہے، بیٹا کچھ خیال کر، کچھ میں دعا کرتا ہوں تو نے آمین کہنا، تو نے آمین. میں چلو ٹھیک ہے. انہوں نے دعا کی یا اللہ میرے بیٹی کے دل سے لیلا کی محبت کا خروج کر. تو اس نے آمین کہنا تھا، کیا کہنا تھا؟ میں کہتا یا اللہ لیلا کی میرے دل میں محبت مزید زیادہ پیدا کر. یعنی باپ کیا کہہ رہا ہے اور آگے سے وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہے نا، اس پر بھی میں نے 4-5 واقعے پڑھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ جانے کا واقعہ پڑھا کہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر خانہ کعبہ بھی گئے. اس کے علاوہ اور بے شمار واقعے. لیکن بس مجنون کے بس اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی تھی، کیا؟ لیلا. جب بیٹھی تھی بات پر میں ایک بات کر رہا تھا کہ میں نے اس آیت کریمہ کی، اس آیت کریمہ سے 3 پہلو نکالے ہیں اور محبت کے تقاضے میں نے 10 نکالے ہیں. محبت کے تقاضے 10، محبت کی علامتیں 21 ہیں. محبت کی علامتیں 21، محبت کی علامتیں 21 ہیں، محبت کے تقاضے 10 ہیں اور پہلو میں نے 3 نکالے ہیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب محبت پر بس ایک یا 2 باتیں کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، پھر ہماری دعا کروا کے پھر چلے جائیں. ویسے تو جتنی میں نے باتیں کر دی اتنا بھی کافی ہے، لیکن میں چلو ایک مثال ساتھ ہو جائے. ہماری خوش نصیبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ میں اس کی پرچی پر قائم دائم رکھے، آقا کے گھر والوں کی محبت کی دولت ہمارے دامن میں رکھے اور اسی پر زندہ رہیں اور اسی پر ہمیں موت نصیب. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت جو صحابہ نے کرام نے کی ہے، اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو قیامت بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم فقط صحابہ کرام کے واقعات مکمل نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہاں تک کہ خلفائے راشدین 4 خلفاء نے جو آقا سے محبت کی نا، اتباع والی محبت علیحدہ کی ہے، تعظیم و توقیر کی محبت علیحدہ کی ہے. میں صرف محبت کی بات کرنے لگا اور اس پر صرف ایک مثال دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے عمر فاروق، دونوں پہلے دونوں یاروں کی بس ایک مثال دے کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت مثال ہے. اور پھر دیکھیں یہ محبت کا وہ پہلو ہے جس میں نبی پاک نے حکم نہیں کیا. یہ وہ محبت کا پہلو میں بیان کرتا ہوں جس میں بغیر تعلیم کے، بغیر حکم کے میرے آقا کے غلاموں نے محبت کی. سبحان اللہ. اب اس کو سن لیں. مثال ہے سبحان اللہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کے 2 حصے، ایک مکہ المکرمہ سے غار ثور، یہ ہجرت کا پہلا حصہ. ایک غار ثور سے لے کر مدینہ المنورہ تک یہ ہجرت کا دوسرا حصہ ہے. سبحان اللہ. ہجرت 2 پہلوؤں پر مشتمل ہے، مکہ سے غار ثور اور غار ثور سے مدینہ، یہ 2 پہلوؤں پر یہ مشتمل ہے. سبحان اللہ. تو رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پہ صلاۃ یا مانتے دینے کے لیے، اور وہاں سے سیدھے غار ثور نہیں گئے، اور وہاں سے میرے آقا سے نکلے سیدھے ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچے.
ایک بات ایک کلیہ یاد رکھنا کہ اگر چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے نا، اگر چھوٹا اس کی طلب ہوتی خواہش ہوتی وہ کچھ لینے جا رہا، لیکن خدا کی قسم اگر بڑا چھوٹے کے آ جائے یہ بھی گستاخی نہیں ہے، اگر بڑا چھوٹے کے پاس آئے تو چھوٹا خوش نصیب ہے کہ بڑا عطا کرنے آ رہا۔ کیا چھوٹا جائے تو لینے جا رہا ہے اور بڑا آئے تو دینے آ رہا۔ اے ابو بکر قربان نہ جائے تیری عظمت پر، تیری عزت پر قربان نہ جائے، تیرے مقام و مرتبہ میں قربان نہ جائے۔ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آقا خود گھر سے ہجرت کی رات چل کر ابو بکر کے دروازے پہ آئے۔ محترم بھائی اختر صاحب اپنے گھر میں یہاں دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے، یہاں بیٹھے ہوئے یہاں کھڑے سیم میں کھڑے ہیں، اگر دروازہ کھٹکھٹایا جائے، دروازے پہ دستک دی جائے تو اب یہاں سے چل کر وہاں جانے تک کچھ سیکنڈ تو لگیں گے، فوراً بات نہیں نکل آئے گی۔ بولیے جس کے دروازے پہ دستک نہیں، پھر رات کا سمر اگر ہو، رات 2-2:30 کا ٹائم ہو، آدھی رات کا وقت تو پھر تو گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اگر جاگ بھی نہیں ہوں گے تو نیند کا غلبہ تو ہوگا، کھڑے ہوں گے بیٹھے ہوں گے جہاں بھی ہو تو ٹائم تو لگے گا۔ لیکن دست نبوت ایسے ہاتھ ابھی رکھا گیا دروازے پر، دست نبوت صلی اللہ ایسے ہاتھ ابھی ساتھ لگا نہیں، ابو بکر فوراً باہر آ گئے، سبحان اللہ فوراً باہر آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہنا پڑا، کیا آپ کو بھی کہنا پڑا، ابو بکر آپ سوئے میں نہیں تھے، آپ آرام نہیں کر رہے تھے، یعنی یہ تو ابھی کا مقولہ علاقے لوگ تکفیر اشارہ عقل مند کے اشارہ کافی ہوتا ہے، یعنی کیسا تو میں ایک بات کر رہا تھا، اصل میں بات یہ نہیں ہے، میں اکثر دربار عالیہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم ان محافلوں کو، ان حاضریوں کو روایتی نہ بنائیں، رسم نہ بنائیں، اس کو حقیقت پر مبنی کریں، جہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ کملا گال کرے تے سیانا، یہ کچھ جملے عام نہیں بنے ہو، دیوار پر لکھی نصیحت بھی حاصل کر لو، اگر کوئی کہہ رہا ہے نا اس کی بات پہ غور کرو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا میرے کبھی کبھار والد صاحب کہتے ہیں اگر کوئی بندہ تمہیں آ کر کہ تمہارا بیٹا آج فلاں بدماشوں کی محفل میں بیٹھا تھا یا تمہارا بیٹا یہ کر رہا تھا تو کیڑا بیوقوف آندا ہے، کیڑا زلی کہنا ہے، کون کہندا ہے جی میرا بیٹا بڑا، میرے والد صاحب نے وہ بیوقوف پاگل، اس کا کام ہے وہ سنے توجہ کرے، اگر نہیں بھی بیٹھا اس کی بات سن کر اس پہ عمل کریں، میری بات سمجھے، یہ نہیں کہ گول پہ جائے کون کہتا جی اگر کیا تو پھر نہیں، اگر اس نے بات کی ہے نا تو غور کرو اس کے منہ سے بات نکلی کیوں، جو کہ بات نکل چکی پھیل چکی ہے، وہ جھوٹی بھی ہو لیکن پھیلی کیوں، نکلی کیوں، اس کو کور کرنے کے لیے تو انت تک لڑو نا، گال نہ پہ دو لوگوں نے قتل اور کرو، میرے والد صاحب فرماتے نہیں اس کی بات پہ غور کریں وہ کیوں کہہ رہا، ہاں بے شک اس بات کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق کیا کرو، اپنی اولاد پہ کنٹرول کرو، سمجھ گئے ہو؟ میں ایک بات کر رہا تھا جو میں نے سننے والا ہے، آقا علیہ السلام کو بھی کہنا پڑا میرے ملک ہے آپ سوری میں نہیں تھے، آپ آرام نہیں کر رہے کہ میں نے بھی ایسے دست نبوت رکھا نہیں، آپ جیسے جس طرح آپ ساتھ ہی کھڑے تھے، اللہ اکبر۔ اب جملے دو ہیں، ایک جملہ مختلف جو روایات اہل علم لکھتے یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، ہجرت کا، نکلنے کا، سفر کا، جو بھی جملہ سمجھ لیں، سفر کے بعد کی ہجرت کا جملہ استعمال کیا، سفر کا کیا، کہیں جانے کا کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی جملہ یہ ایک روایت میں ہی آتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو صدیق عرض کرتے ہیں کہ مجھے نا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ان قریب ہجرت کے لیے اللہ کے گھر سے یعنی مکہ المکرمہ سے نکلے گئے۔ ایک بات ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ آقا آپ نے فلاں محفل میں اشارہ کیا تھا یا میں محسوس کر رہا تھا، میں نے جب سے محسوس کرنا شروع کیا اس لمحہ سے لے کر
یا جس دن آپ نے اشارہ کیا اس دن سے لے کر آقا آج تک میں سو کر کیا بیٹھ کر بھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ دروازے سے دور کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، میں ساری رات دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا رہتا۔ اے ابو بکر کسی وقت بھی تیری قسمت کا ستارہ طلوع ہو سکتا ہے۔ اے ابو بکر اگر خدا نہ خواستہ تو سو جائے یا تو کہیں دور بیٹھا ہو، تو دور کھڑا ہو، وہ کھڑا بھی ہو وہ بیٹھا بھی ہو، لیکن دور ہوگا تو کیا نبی پاک دست نبوت کے اور تیرے جانے پہ دیر لگ جائے؟ اور آقا تیرے دروازے پہ کھڑے رہے، اس لیے آقا میں تو کھڑا بھی دور، کھڑا ہونا بھی دور نہیں سمجھا، بیٹھنا بھی دور اچھا نہیں سمجھا، ایک تو ساری رات جاگتا رہتا ہوں اور ایک دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہتا ہوں کہ دست نبوت رکھے اور میں فوراً۔ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ سے بات ختم کرتا ہوں کہ تین پہلوؤں میں سے میں نے پہلے پہلو لیا ہے، محبت رسول، محبت رسول سے۔ کیا نبی پاک نے حکم کیا تھا کہ ابو بکر تو نے سر اس طرح محبت کرنی؟ حکم کیا تھا، لیکن قربان جائیں کیا محبت کی کمال درجے کی مثال قائم نہیں کر دی؟ اب ایک میں مثال ویسے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے محبت کے یہ ایسے اس پہلو پر پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں، لیکن میں فقط ایک پہلو عمر فاروق لے کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے موقع پر ویسے نا پاکستان بزرگ نے بڑے نے یہ جتنی اچھے ماشاء اللہ کی میں صاحب دادے بھی آدھے رہے ماشاء اللہ گھر صاحب ماشاء اللہ تشریف فرمانے یہ مطلب گھر صاحب میں کریں آپ کی شکر ہوتی ہے یہاں پہلے جہاں بھی یہ رہتے ادھر بھی ادھر بھی نہ ان کی جتنی یہ مدارس ہوتی ہے نا لطف بڑھاتا ہے حقیقت سے ان کا خلوص ہے، ان کی محبت حقیقت ہے نا، اتنی بڑی بڑی محافلوں کے اندر لطف نہیں آتا اتنی یہ تھوڑی سی مختصری محفل میں سکون یہ حقیقت کا بڑا لطف۔ دیکھو یہ ماحول بن چکا ہے، پھر ایسا بھی صدارت، پھر آپ کا پھر پورا رات کا علماء کا امام پاکوں کا آنا معمولی کا نہیں۔ اب میں آخری اور دوسرا جملہ دے رہا ہوں، یہ وہ محبت ہے جو بغیر تعلیم کے بغیر حکم کے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ نبی پاک کے سکے چچا اس وقت ابو سفیان جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کو سواری پہ سوار کیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ، پھر آپ کو بتائیے آپ کی طبیعت کا آپ کے مزاج بس یہاں دیکھا نا، اب یہاں بھی ایک بڑا خاص پہلو ہے، خود مرضی سے کام نہیں کیا، تلوار بہار سے نہیں نکالی، نہیں عرض آقا دیکھ ایسی تعلیم آقا اگر اجازت ہو تو، اگر اجازت اس پہلو میں سے بھی محبت کا پہلو اتباع کا پہلو نکلتا ہے کہ مرضی نہیں، عرض کیا کہ آقا اگر اجازت ہو تو سر قلم نہ کر دوں، اگر اجازت ہو تو سر قلم نہ کر دوں۔ نبی پاک تو نہیں بولی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت عباس بول اٹھے، کہنے لگے عمر یہ تیرے قبیلے کا ہی نا، یہ کسی اور قبیلے کا نا، اگر یہ تیرے قبیلے کا ہوتا نا تیرے خاندان کا تو ایسا جملہ اس کے بارے میں استعمال نہ کرتا، یہ کسی اور خاندان کا ہے نا، لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق کمال ہی جواب دیا، کہیں گے میرا آقا کے چچا بات قبیلوں کی نہیں ہے، قبال قبیلوں کی نہیں ہے، خاندانوں کی نہیں ہے، ذاتوں کی نہیں ہے، رشتہ داری معاملات نہیں ہے، یہ میرا آقا کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ مسلمانوں کا، میں تو دشمنی بات کر رہا ہوں، اس جگہ میں میرا باپ بھی ہوتا تو میں یہی جملے استعمال کرتا، لیکن جو میں موضوع چھیڑا ہے نا اس کا نتیجہ آگے آنے والا ہے، یہ میں نے ویسے ہی بات شامل کی ہے نا، اگلا جملہ آنے والا ہے، کہنے لگے اے میرے آقا کے چچا بات یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو کوئی اور قبیلے کا فرض سمجھ کر تو میں نے کہا کہ اس کا سر کم کر دیا اور آپ نے اعتراض کیا، میں آپ کے اعتراض بالکل مانتا ہوں، تسلیم خم ہوں، لیکن عرض ہے نبی پاک سن رہے، صحابہ کرام بھی سن رہے، اے میرے پیارے میرے آقا کے چچا میرے باپ نے بھی اسلام قبول کیا، شاہ صاحب جملہ بڑا خاص ہے، میرے چچا نے بھی
میرے باپ نے بھی اسلام قبول کیا, آپ نے بھی اسلام قبول کیا. مجھے اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ کے اسلام قبول کرنے پہ ہوئی. لیکن ابھی میں نتیجہ نہیں نکلا, نتیجہ سننے والا ہے. نتیجہ سننے والا ہے. کہہ لیں گے میرے آقا کے چچا قبیلوں کو چھوڑو, ذاتوں کو چھوڑو, کہ میں نے سر قلم کی بات کیوں کی ہے. خدا کی قسم میرے آقا کے چچا, میں نے اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے پہ اتنی خوشی کیوں نہیں کی کہ اس میں میری خوشی ہے, اور تمہارے اسلام قبول کرنے پہ میں نے خوشی کیوں کی ہے کہ تمہارے اسلام قبول کرنے پہ میرے آقا خوش ہوئے. مجھے غرض اپنی خوشی سے نہیں ہے, مجھے تو غرض ہے نبی پاک کی خوشی. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے, خواہش مند ہے کہ مجھے رب کی محبت کی دولت ملے, تو فاتبعونی, ایک شرط پوری کر لو, یحببکم اللہ. جب تمہاری زندگی میں سے, تمہاری سیرت میں سے, تمہارے کردار میں سے, تمہارے افعال میں سے, تمہاری اداؤں میں سے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش زندگی نظر آئے گی, تو میں نے پہلا پروٹوکول پتا تمہیں کون سا دینا ہے. اب دو پروٹوکولوں کی بات کر لو. اگر تم یہ فتح کر لو تو پہلا پروٹوکول میں تمہیں رب دوں گا. کون سا؟ یحببکم اللہ, اپنی محبت کی ڈگری تمہیں دے گا. نمبر 2, دوسرا پروٹوکول یہ دوں گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیں. کیونکہ واللہ غفور الرحیم, کیونکہ غفور کا مالک بھی میں ہوں, رحمت کا مالک بھی میں ہوں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. سبحان اللہ. اسی دوستوں میں وقت کافی لیا ہے. حضرت صاحب کی زیر صدارت جو بھی, ویسے تو یہ پہلو ایسا ہے اگر چھڑتے جاؤ تو بے دنیا ختم ہو جائے, یہ پہلو ختم نہ ہو. پھر اتباع کا پہلو نہیں, وہ الگ ہے. سبحان اللہ. پھر اگر تعظیم و توقیر کا پہلو ہے, وہ اس سے بھی کمال ہے. سبحان اللہ. اور سارے کچھ قرآن میں موجود ہے. لیکن دوستو دعا کرو کہ ہماری محترم بیکتر صاحب کی محفل قبول کرے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل حضرات ماشاءاللہ امام پاک بھی تشریف لائے نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سید بادشاہ نے, میرا کہ آپ کے شہزادے نے آج بیکتر صاحب آپ بھی مبارک اقدار ہو کہ تمہیں حضرت صاحب نے آج ٹائم دے دیا. میں تو باہر جب آیا ہوں نا تو میں دیکھتے میں کہ کیا بات آج کمال ہوگی. حضرت صاحب نے خود بڑا ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ اب اس طرح کی 2 شعر سلام کے کیسا پڑھ دیتی, ساتھ سب دعا فرما دیتی. ٹھیک ہے,